السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع ایک ہی حدیث پر تھا. بڑی عظیم الشان حدیث ہے. اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور جس طرح آپ یہ سن چکے ہیں کہ بخاری و مسلم میں تمام صحیح احادیث ہیں. بہت عظیم الشان حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی جو ہیں، یعنی جنہوں نے یہ حدیث صحابی سے روایت کی، ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ، جب وہ اس حدیث کو بیان کرتے تو اس حدیث کی عظمت کی وجہ سے اپنے گھٹنوں پر گر جاتے، یعنی اتنی عظیم الشان حدیث ہے. تو سب سے پہلے تو یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کو بیان کر کے اس کا سادہ سا ترجمہ دیکھا جائے. اس کے بعد ایک ایک فقرے پہ غور کیا جائے، ہر ایک جملے پر، ہر ایک سینٹنس پہ غور کیا جائے. یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی جس طرح معروف ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ رب العزت کے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچائے ہوں، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو، احادیث میں شامل ہوں. تو اس حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا. یہ پہلا جملہ ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. یعنی اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے بیچ میں بھی آپس میں ظلم کرنا میں نے حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. پھر مزید اللہ رب العزت بندوں کو پھر ندا کرتا ہے، پکارتا ہے. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، کسی کو بھی راہ راست کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں. فاستہدونی، تو مجھ سے ہدایت کا سوال کرو. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں ہدایت بخشوں گا. مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں. فاستطعمونی اطعمکم، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، کھانا مانگو، رزق مانگو، میں تمہیں کھانا عطا فرماؤں گا. مزید اللہ رب العزت نے پھر ندا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوت. تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو، کسی کے پاس لباس نہیں ہے سوائے اس کے جس کو میں لباس عطا فرماؤں، جس کو میں لباس پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے لباس مانگو، کپڑا مانگو، میں تمہیں لباس بھی عطا فرماؤں گا. مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، بہت زیادہ گناہ کرتے ہو. انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، تو تم مجھ سے معافی طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا، اپنے جلال کے بارے میں، اپنی عظمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. کہ اے میرے بندو، تم میرے نقصان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکو. یعنی کسی انسان میں، کسی شخص میں، کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے. ولن تبلغوا نفعی، اور اتنی بھی تم میں طاقت نہیں ہے کہ کسی قسم کا فائدہ مجھے پہنچا سکو، کہ تم سب مل کے بھی مجھے کوئی فائدہ دے سکو. اتنی بھی طاقت کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم. اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب سے پہلا اور سب سے آخری، تم میں سے انسان اور تم میں سے جن، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، تمام کے تمام لوگ، اور تم میں سے تمام انسان اور تمام جنات کیسے ہو جائیں،
اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تم تمام لوگ، انسان اور جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں، شروع سے لے کے آخر تک، انسان ہو چاہے جن ہو، وہ تمام کے تمام لوگ اس شخص کے دل کی طرح ہو جائیں جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تم میری سلطنت میں، میری ملکیت میں تم کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی تمہاری اطاعت سے، فرما برداری سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہی اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے۔ میری سلطنت میں، میری ملکیت میں تم کچھ اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کے برعکس، لو یا عبادی لو ان اولکم آخرکم انسکم وجنکم، اسی طرح دوبارہ خطاب ہے، اگر تم میں سب سے پہلا اور سب سے آخری انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، تمام مخلوقات جتنے بھی ہیں، كانوا على افجر قلب رجل واحد، کہ اگر سب سے بدبخت انسان جو ہے، سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان انسان جو ہے، اس کے دل کی طرح ہو جائیں، سب سے زیادہ نافرمان تمام کی تمام مخلوق ہو جائیں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، تب بھی میری ملکیت میں، میری سلطنت میں کسی چیز کا نقصان نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی میری ملکیت میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ میں تمہاری عبادت سے بھی بے نیاز ہوں، اور تم جو نافرمانی کرتے ہو اس سے بھی بے نیاز ہوں، اس سے بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ مزید اللہ رب العزت نے اپنی بے نیازی بتائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم آخرکم، وہی جملہ ہے، وانسکم وجنکم، تمام کے تمام لوگ، قاموا فی صعید واحد، یہ سب کے لوگ شروع سے لے کے آخر تک، انسان ہو جن ہو، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، تمام کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ فَسَأَلُونِي، اس کے بعد مجھ سے سوال کریں، جو دل میں آئے، جو مانگنا ہے سب سوال کریں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور تمام لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ تمام چیزیں میں ان کو عطا فرما دوں، وہ میں ان کو عطا فرما دوں۔ تو کیا ہوگا؟ ما نقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تب بھی میرے خزانے میں تمام لوگوں کو، انسان کے شروع سے لے کے آخر تک، جنات کے شروع سے لے کے آخر تک، جو مانگے اللہ سب کو عطا فرما دے، ایک ایک کی خواہش پوری کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے، میرے خزانوں میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ اگر سوئی کو ڈبو دیا جائے سمندر میں، اگر سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈبو کے نکال دیا جائے تو سمندر کے پانی میں سے جتنا کم ہوگا اتنا بھی میرے خزانوں میں کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ جتنا بھی مانگنا ہے مانگو، کہ اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال مبالغے کے لیے بیان کی گئی ہے، یعنی جب آپ سوئی کو اگر سمندر میں ڈبوئیں گے، کیونکہ سوئی پہ ویسے بھی پانی نہیں ٹکتا، تو سمندر کے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، تو تم جتنا بھی مانگو اللہ تمہیں عطا کرتا جائے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ مزید اللہ وزت نے فرمایا، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، یہ یاد بھی رکھے جاتے ہیں اور لکھے بھی جاتے ہیں، اور انہی کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو بس کوئی شخص اگر خیر پائے، اس نے اچھا عمل کیا ہے، تو اس کے لیے، تو اس پر اللہ اور عزت کی تعریف کرے، اللہ اور عزت کی حمد بیان کرے، کیونکہ اللہ نے اسے اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے برعکس پائے، یعنی نیکی کے علاوہ شر پائے اپنے اعمال میں، فلا یلومن الا نفسہ، تو اس سے چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ وہ خود اسی چیز کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ عظیم الشان حدیث ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے الفاظ میں ہمیں بہت کچھ معلوم پڑتا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی بے نیازی کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، جلال کے بارے میں۔ اس لیے آپ نے سنا کہ اس حدیث کے ایک راوی جب اس حدیث کو بیان کرتے تو اس حدیث کی عظمت کی وجہ سے اپنے گھٹنوں پر گر جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے الفاظ کو یاد کریں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنے ذہن میں بھی اتاریں، اور ایک ایک جملے پہ غور کریں۔ خطبے میں استقصار سے، یعنی ایک ایک جملے پہ کچھ بات کی گئی تاکہ اس حدیث پہ غور کیا جائے۔ سب سے پہلے جس طرح اللہ رب العزت نے بیان کیا، یا عبادی، اے میرے بندو،
اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے، اور یہاں پہ تمام بندے مراد ہیں، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو عطا فرما سکتا ہے اگر وہ اللہ رب العزت سے جو سوال کرے۔ تو بندوں میں تمام لوگ شمار ہیں، انسان بھی، جن بھی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب مخلوق ہیں۔ تو جب اللہ آپ کو خطاب کر رہا ہے، یہیں سے آپ کو چاہیے کہ غور سے آگے سنیں۔ یا عبادی، حقیقی بادشاہ جو ہے اللہ، جو ہے خالق کائنات، آپ کو خطاب کر رہا ہے، تو آگے جو کہا جا رہا ہے اس کو بہت غور سے سنیں، بے دہانی سے نہیں، تاکہ یہ چیزیں آپ سے چھوٹ نہ جائیں اور اللہ رب العزت کی معرفت آپ سے رہ نہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا عبادی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سب سے پہلی چیز اس میں جو بتائی، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور حرام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں اللہ کر سکتا ہے، کچھ چیزیں نہیں کر سکتا، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے خود اپنے اختیار سے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیت ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اور ظلم کہتے کس چیز کو ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو مارنا، گالی دینا، یہ چیزیں ظلم ہے، کسی کا حق چھین لینا، لیکن عربی زبان میں ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق نہیں دینا، وہ اس کی حقیقی پوزیشن جو ہے وہ اس کو نہیں عطا کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں یاد رکھیں کہ سب سے عظیم الشان ظلم جو ہے وہ بھی اس کے تحت آتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا حق نہ ادا کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس طرح سورہ لقمان میں ہم عام طور پہ سنتے آتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اسے میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو بس آپس میں ظلم نہ کرنا، یعنی میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور یہی صفت میں اپنے بندوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے بھی آپس میں کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، تو آپس میں ظلم نہ کرنا، کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی، خود میں آپ نے فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، یعنی ہر کسی قسم کا ظلم، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کا مال کھانا، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حق نہ ادا کرنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، رسول کی بات نہ ماننا، کسی اور کی بات کو رسول کی بات پہ فوقیت دینا، یہ تمام چیزیں ظلم میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ جو آدمی ظلم کرے گا قیامت کے دن اسے اندھیرے دیکھنے پڑیں گے، اور جب اندھیرا ہوگا تو اس کے لیے قیامت کے دن اپنے پاؤں ہلانا، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ جس طرح بیان کیا گیا کہ جن خطبے میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مومنین کو، جو مومن ہوں گے ان کو نور عطا فرمائے گا، جبکہ مکمل اندھیرا ہوگا۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے جو کہ جہنم پہ رکھی جائے گی، اس کے اوپر سے گزرنے کے لیے بھی مکمل اندھیرا ہوگا، تو مومن اپنے نور کے سہارے اس پہ دیکھتے ہوئے گزریں گے، اور جن لوگوں کو نور نہیں دیا جائے گا ان کے لیے وہاں پہ بہت ہی مشکل کا وقت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ جو ظلم کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن بہت سارے اندھیرے ہوں گے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے، اللہ رب العزت پہلے بتا رہا ہے کہ یہ صفت اللہ رب العزت نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے بیچ میں بھی میں نے اس کو حرام کر دیا ہے، تو آپس میں ہرگز ظلم نہیں کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمام کے تمام لوگ یہ اللہ رب العزت کے محتاج ہیں ہر ایک چیز میں۔ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی، لیکن سب سے جو قیمتی چیز ہے، سب سے جو مہم چیز ہے، اسے سب سے پہلے فوقیت دی گئی۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جب اللہ رب العزت کسی چیز کو پہلے ذکر کرے، کسی چیز کو بعد میں، تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہدایت ہے، یعنی صحیح دین کی طرف ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عبادی کلکم ضال، تم میں سے تمام لوگ گمراہ ہو، کسی کو راہ راست کا علم نہیں ہے،
تمام لوگ اس میں سب لوگ شامل ہو گئے. یہ نہ سوچیں کہ کوئی خود اپنے کمال سے کسی مقام پر پہنچ گیا. اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمام لوگ گمراہ ہو الا من ہدیت، سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دے دوں. یعنی کسی کو بھی صحیح بات کا علم نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العزت اسے راہ راست کا علم نہ دے دے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہ دے دے. تم سب لوگ گمراہ ہو الا من ہدیت، تو تم کیا کرو؟ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، مجھ سے ہدایت مانگو. اہدیکم، تو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اسے کھانا پینا بھی نہ ملے اور چیزیں بھی نہ ملے، تب بھی یہ چیزیں اس کے لیے اتنی مہم نہیں ہے جتنا ہدایت اس کے لیے ضروری ہے. اس لیے اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد لباس کی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. آپ کی زندگی میں اگر ہدایت نہیں ہے اور باقی چیزیں جو آگے ذکر کی جا رہی ہیں، کھانا پینا سب کچھ ہے، تو ان چیزوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کا فائدہ مستقل نہیں. لیکن اگر ہدایت انسان کو مل جائے اللہ رب العزت سے، تو آگے جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں ان سے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پہلی چیز جو کہ ہدایت ہے وہ نہیں ملے تو پھر باقی چیزیں بھی اسے فائدہ نہیں دیں گی. تو اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے. جو شخص ہدایت نہیں مانگتا، طلبگار نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ہدایت کا سوال اللہ رب العزت سے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے بھی اللہ رب العزت ہدایت دے دے تو وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ہدایت دیے بغیر کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ہدایت دے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. لیکن ہدایت کی طلب ہو، ہدایت کی چاہت ہو، اور اللہ رب العزت سے اس کا سوال بھی ہو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. اور اس میں کتنی برکت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، کہ جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، زادہم ھدی، اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت میں اور زیادہ آگے بڑھاتا ہے. یعنی نیک عمل کی انہیں اور زیادہ توفیق دیتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور انہیں پرہیزگاری بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ ان کی زندگی میں اور زیادہ برکت آتی رہتی ہے اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول کرنے کی وجہ سے. اسی طرح جنتی جب جنت میں جائیں گے تب بھی وہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کریں گے. یعنی باقی نعمتیں بھی بہت ہیں، لیکن یہ سب سے عظیم الشان نعمت ہے جو کہ اس حدیث میں سب سے پہلے ذکر کی جا رہی ہے. جنتی یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ، وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کی ہی لیے ہے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کی، جس نے ہمیں ہدایت دی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے تھے الا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ رب العزت کی جو یہ قیمتی چیز ہے اس کو سمجھیں اور اس کا سوال کریں. حالانکہ ہم دن میں 5 دفعہ، کم سے کم 5 دفعہ اس کا سوال کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھ کے سوال کریں. جس طرح علماء کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اس آیت کو پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے پہلی چیز تو صراط مستقیم کی پہچان مجھے بتا، مجھے صراط مستقیم عطا فرما اور مجھے اس پر ثابت قدم رکھ. اور تیسری چیز، میری موت بھی اسی چیز پر ہو، کیونکہ اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ، ہمارے سلف بھوکے پیٹ، انہوں نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ان کا سوال ہدایت کے لیے خاص طور پر ہوتا تھا. تو اس چیز کو سمجھیں. اس حدیث میں سب سے پہلی چیز ہدایت کی بات ہوئی ہے. پھر مزید اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمت، تم میں سے تمام کے تمام لوگ بھوکے ہیں، کسی میں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو رزق دے سکے. الا من اطعمت، سوائے میرے کہ میں اگر اسے رزق دوں تو اس شخص کو رزق مل سکتا ہے. تم تمام کے تمام لوگ بھوکے ہو، فاستطعمونی اطعمکم، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو.
آپس میں ایک دوسرے سے نہیں، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، اس کی طاقت مجھ میں ہے۔ یعنی کوئی آدمی غلط فہمیاں رکھے کہ ہم تو عام طور پہ کہیں سے کھانا مانگتے ہیں اور وہ کھانا ہمیں مل ہی جاتا ہے، یہاں پہ یقین رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اصل رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور انسان کو اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب انسان اللہ اور عزت پہ یقین بھی رکھتا ہے اور اسباب بھی اختیار کرتا ہے تو اس نے صحیح معاملہ کیا ہے اور اللہ اور عزت اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر اسباب اختیار فرماتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ رزق مجھے اپنی طاقت کی وجہ سے ملا ہے، تو رزق تو اسے اللہ رب العزت ہی دے رہا ہے، لیکن خود اس نے اپنا یقین اللہ رب العزت کے بارے میں خراب کر لیا اور اپنے آپ کو غرور میں ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا۔ تو یقین یہ رکھنا ضروری ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ سے رزق مانگو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرو، اپنی طرف سے کوشش بھی کرو، جس طرح دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تمام لوگ بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح دوسرے مقامات میں بھی ہمیں یہی بتایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا، کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ نہ ہو۔ تمام لوگوں کو رزق دینا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت پر ہے۔ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، تو سب کو چاہیے کہ رزق اسی سے مانگیں، اور یہی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، جبکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے انہیں اسی بنیادی عقیدے کی طرف اشارہ کیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ اور عزت کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو آیت ہے ابراہیم علیہ السلام، ان الذین تدعون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم اللہ اور عزت پر جھوٹ باندھتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے کسی قسم کا رزق کا کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے، لا یملکون رزقا، یہ تمہارے لیے رزق دے ہی نہیں سکتے۔ تم جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو غور کرو، کیا وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، چاند کی عبادت کرتی تھی، ستاروں کی عبادت کرتی تھی، بہت سارے بت بنا رکھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ تمہارے رزق کا کوئی بھی طاقت رکھتے ہیں کہ رزق تمہیں دے سکے؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو تم کیا کرو، فابتغوا عند اللہ رزقا، اللہ کے یہاں ہی رزق کا سوال کرو، اللہ سے رزق ڈھونڈو، واشکروہ واعبدوہ واشکروا لہ، اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا، اپنی قوم کو بالکل واضح کر دیا کہ جس کی عبادت تم کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، تمہیں ہرگز رزق نہیں دے سکتے، تو اللہ ہی کی عبادت کرو، رزق بھی اسی سے ڈھونڈو، اور آخر میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ تو یہ بہت عظیم الشان چیز ہے، یہ بات آدمی اپنے ذہن میں رکھے کہ تمام لوگ بھوکے ہیں سوائے جس کو اللہ دے دیں، تو اللہ سے ہی رزق کا سوال کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی کلکم عار، تم میں سے تمام کے تمام لوگ برہنہ ہو، کسی کے پاس لباس نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ لباس پہنا دے، تو اللہ سے لباس کا بھی سوال کر لو، اللہ تمہیں لباس بھی عطا فرمائے گا۔ اتنی نعمتیں آپ اللہ رب العزت کی سن رہے ہیں، اور کتنی یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو دی بھی ہوں گی، کسی کو ہدایت بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، لباس وغیرہ بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا حال کیا ہے؟ اس میں جو اگلا جملہ آ رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا حال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندوں، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ یعنی پہلی تین چیزوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مانتا بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اس پر ہے، ہدایت دی ہے، 5 وقت ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوں، فرض روزے رکھتے ہوں، اور بہت ساری عبادات ہوں، رزق بھی اللہ نے دیا ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں دی، لباس بھی دیا ہے، جسم چھپانے کے لیے اچھا خاصا لباس ہے، اپنے والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی، جو عام طور پہ ہم بولتے ہیں روٹی کپڑا مکان، سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اس کے باوجود انسان کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں اس کے باوجود دن رات گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بھی خوش ہو، گناہ بھی کر رہے ہو، گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی مایوس نہ ہو۔ کتنی عظیم الشان بات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں۔
لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فاستغفرونی، مجھ سے معافی تو مانگو. گناہ کرنے کے بعد کبر میں نہیں آ جاؤ، تکبر میں نہ آ جاؤ کہ میں بہت ہی عظیم ہوں، میں اتنے غلط کام کر سکتا ہوں اور کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی مجھے دیکھتا نہیں، میں اتنے غلط کام کر لیتا ہوں. اس چیز میں نہیں. فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ اور عزت سے معافی تو مانگو، اللہ اور عزت تمہیں معاف کر دے گا. یہ اللہ اور عزت کی رحمت ہے. تو ان جملوں پہ غور کریں. اللہ اور عزت نے کتنی اپنی رحمتیں شمار کی، اور بہت سارے انسان اعتراف کریں گے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور یہ بھی اعتراف کریں گے کہ بے شک ہم سے گناہ ہوتے ہیں، دن رات میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تمام گناہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ اور عزت نے فرمایا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. ہدایت مانگو گے ہدایت دے دوں گا، رزق مانگو گے رزق بھی دے دوں گا، کپڑے مانگو گے کپڑے بھی دے دوں گا. گناہ کیے ہیں معافی مانگو گے معافی بھی دے دوں گا. کسی چیز کی یہاں پہ اللہ اور عزت کی یہاں پہ کوئی بھی کمی نہیں ہے. سوال تو کرو، جو چاہیے اللہ سے سوال کرو، غیر اللہ سے جا کے سوال نہ کرو. کتنی عظیم و شان حدیث ہے. اور آیات بھی اسی طرح ہیں. اللہ اور عزت نے ایک مقام پہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیں جنہوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بہت زیادہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے ہرگز کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اور عزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور عظیم الشان حدیث قدسی ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اور عزت نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد. بہت عظیم الشان حدیث. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ مجھ سے معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو شخص معافی ہی نہیں مانگے، امید ہی نہیں رکھے، تو یہاں پہ اس حدیث میں اسی قسم کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدم کی اولاد کو خطاب کہتے ہوئے آدم کی اولاد کو خطاب کیا اور اس سے یہ پیغام دیا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا، یعنی اللہ سے دعا بھی کرے گا اور یقین کے ساتھ دعا کرے گا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری دعا بھی قبول کرے گا، مجھے معافی بھی عطا فرمائے گا. غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا. علی ما کان، جو بھی تجھ میں ہو، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ اس بندے کو کیوں معاف کر دیا، اس کے اتنے گناہ تھے، اس کو کیوں معاف کر دیا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید کے ساتھ دعا کرتا رہے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو مجھ سے دعا کر. مزید اللہ رب العزت نے اس حدیث میں خطاب فرمایا، ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی اتنے گناہ تو نے کیے ہوں کہ تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں، ثم استغفرتنی، پھر اس کے بعد تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے تب بھی معاف کر دوں گا. یعنی اتنے بھی گناہ کیے ہوں، کیونکہ عام طور پہ شیطان انسان کو اللہ اور عزت کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ذہن میں یہی بات ڈالتا ہے کہ اس سے بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہوگا، اس کو تو معافی مل ہی نہیں سکتی. ان احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ اور عزت کی پہچان اپنی ذہن میں رکھیں، کیسے رب کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے اس کو تھوڑا یاد رکھیں. جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ اور عزت نے فرمایا آسمان چھو جائیں. آسمان کتنا دور ہے، اس کا صحیح اندازہ ہم لگا بھی نہیں سکتے سوائے اللہ اور عزت کے، کہ کتنے آسمان تک، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر جائیں، لیکن ایک دفعہ سچی دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لیں، اللہ اور عزت نے فرمایا کہ میں وہ بھی معاف کر دوں گا. اگر انسان سے یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اس سے معافی بھی نہیں مانگی، پھر بھی اس کے گناہ ہیں، تو اللہ اور عزت آخرت میں بھی رحمت کر سکتا ہے. اللہ اور عزت نے فرمایا، ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، کہ اگر تو قیامت کے دن میرے پاس آیا، بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے تیرے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ زمین پوری بھر گئی ہو تیرے گناہ سے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے آ کے ملتا ہے، لم تشرک بی شیئا، لیکن میرے ساتھ تو نے شرک نہ کیا ہو. یہ شرط ہے اللہ اور عزت کی کہ تو مجھ سے آ کے ملتا ہے، زمین بھر کے گناہ کیا ہو لیکن شرک نہ کیا ہو. لقیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اتنی ہی مغفرت سے تیرے ساتھ ملوں گا.
یعنی شرک نہ کیا ہو، زمین بھر کے بھی گناہ ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے آ گیا لیکن شرک نہ کیا ہو، تو اللہ رب العزت اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس بندے سے ملے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ تو کتنا عظیم الشان یہ ہے جملہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ آدمی توبہ کرے، اللہ رب العزت سے سوال تو کرے، معافی کا سوال تو کرے، تو اللہ رب العزت اسے معافی عطا فرمائے گا۔ مزید اس حدیث میں اور بہت ہی عظیم الشان جملے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ وقت دینا چاہیے ہو سکتا ہے، لیکن اختصاراً کے طور پر اللہ عزت نے اپنی عظمت کے بارے میں، اپنی شان کے بارے میں بتایا۔ اللہ عزت نے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکو، نہ ہی میرے فائدے کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کسی قسم کا فائدہ کہ تم مجھے کسی قسم کا فائدہ دے سکو۔ پھر اللہ عزت نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ، انسان ہو یا جن ہو، اولکم و آخرکم، پہلے میں سے اور آخر میں سے، یہ تمام کے تمام لوگ اگر اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل اللہ عزت کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تم میرے خزانوں میں، میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کی عبادت جو ہے اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے، اللہ اور عزت کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ہے، روزے رکھتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہے، جو عبادات کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ اس میں غرور نہ کریں کہ آپ کسی دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں یا پھر اللہ اور عزت کو آپ کوئی فائدہ پہنچا سکتے، نہیں، اللہ آپ سے بے نیاز ہے، آپ کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ انسان کو خود ہی پہنچتا ہے، اور اس کا فائدہ اسے دنیا اور آخرت میں خود ہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ عزت نے فرمایا کہ انسان و جن، شروع سے لے کے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جنات جتنے بھی ہیں، اس شخص کے دل کی طرح ہو جائیں جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہے، علی افجر قلب رجل واحد، ایسا آدمی جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہے، سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے، اس کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملک شیء، تم میری سلطنت میں کوئی بھی چیز کم نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہاری عبادات سے بھی بے نیاز ہے، تمہاری نافرمانی سے بھی بے نیاز ہے، اس سے کوئی فائدہ کوئی نقصان تم نہیں پہنچا سکتے۔ تو اپنے مالک کے بارے میں سمجھیں اور اپنی نافرمانیوں کے بارے میں سمجھیں۔ اس کے بعد کوئی اگر نیکی کرتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ عزت نے اسے توفیق عطا فرمائے۔ اگر گناہ کرتا ہے تو دیکھ لے کہ یہ گناہ بھی ظلم وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہے اور اس کا نقصان بھی اسے خود اپنے اوپر ہی آئے گا۔ مزید اللہ عزت نے اپنی بے نیازی کے بارے میں بتایا کہ انسان و جن تمام کے تمام آخر سے لے کے، شروع سے لے کے آخر تک سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب ایک ساتھ ہوں، اللہ رب العزت سے سوال کریں، جو سوال کرنا ہے سوال کرے، کتنا سوال کرنا ہے اتنا سوال کرے، یہاں تک کہ ان کی خواہشات ختم ہو جائیں، اللہ سے مانگتے مانگتے ختم ہو جائیں، اور اللہ رب العزت تمام لوگوں کو جو مانگتے ہیں وہ دے دیں۔ ما نقص ذلک مما عندی، تو میرے پاس جو کچھ ہے، اللہ کے خزانوں کے پاس جو کچھ ہے، وہ اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو سوئی پہ جتنا پانی رہ جائے گا، حالانکہ سوئی پہ کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ اس سے نکل جائے گا، یعنی اللہ اور عزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تعلق ایسے بادشاہ سے ہے تو انسان کیوں دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے؟ اسلام آپ کو اس سے نہیں منع کرتا کہ اگر آپ کے سامنے جو شخص ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، آپ اس سے مانگیں، آپ اس سے مانگیں، لیکن پہلے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کے بعد آپ اسباب اختیار کریں، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس شخص نے مجھے نہیں دیا تو مجھے کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور عزت کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے مانگے اس کے بعد اسباب اختیار کرے تو اللہ عزت اسے عطا فرمائے گا۔ تو اس چیز میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنا عقیدہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں کہ آپ کو دینے والا اللہ اور عزت ہی ہے۔ جس طرح مزید آیات بھی ذکر کی گئی، اللہ عزت نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمانوں کے خزانے اللہ اور عزت کی ہیں، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے منع کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ عزت نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس کا خزانہ اللہ اور عزت کے پاس ہے۔ تمام چیزوں کے خزانے اللہ اور عزت کے پاس ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کریں۔ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جوتے کا تسمہ، یعنی جو لیس ہوتی ہے، اگر وہ بھی نہیں ہو تو اس کا بھی سوال اللہ سے کریں۔
اللہ سے کرے، لوگوں کے اوپر اپنا اعتماد نہیں کرے، اللہ سے سوال کرے، اپنے دل میں اس یقین کو رکھے کہ یہ معمولی سے معمولی چیز دینا بھی اللہ اور عزت کے اختیار میں ہے، سب چیزیں اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے بعد اپنی طرف سے اسباب اختیار کرے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ صرف اپنے اوپر اعتماد کر لینا، یہ اس کا یقین اللہ اور عزت میں نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے سن لی، اللہ عزت ہدایت، رزق وغیرہ، یہ تمام اللہ عزت کی بے نیازی۔ تو اللہ آپ سے کیا سوال چاہتا ہے؟ یعنی تمام چیزیں اللہ عزت آپ کو عطا فرما رہا ہے، اپنی بے نیازی بھی آپ کو یہاں پہ بیان کر دی، اپنا جلال بھی بتا دیا کہ میں کسی سے بھی سب سے بے نیاز ہوں۔ لیکن اللہ اور عزت انسانوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ عزت نے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے اعمال ہیں جو میں شمار کرتا ہوں، احصیھا لکم، وہ بھی تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، ثم اوفیکم، اور میں پھر قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ اللہ اور عزت ظلم نہیں کرتا، جس نے جس طرح عمل کیا اسی طرح بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا کام کیا ہے تو برا اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس طرح آیت میں آتا ہے سورہ زلزال کے آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی، یعنی اتنا نیکی کی ہو جو کہ ہو سکتا ہے ایک انسان آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے، لیکن اللہ نے اسے شمار کیا ہے، اگر اتنی نیکی بھی کی ہو تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اور اگر ذرہ برابر اس نے شر بھی کیا ہو، برائی بھی کی ہو، تو قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ رضا نے فرمایا کہ میں تمہارے اعمال تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، اور ان کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن میں عطا فرماؤں گا، ان کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرن، تو جو شخص خیر پائے اپنے اعمال میں، یعنی نیکی پائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ اور عزت کی تعریف کرے، فلیحمد اللہ علیہ، اسے چاہیے کہ اللہ اور عزت کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تعریف بیان کرے کہ اللہ اور عزت نے مجھے نماز کی توفیق دی، اللہ نے مجھے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اور عزت مجھے تہجد گزار بنائے ہیں، اللہ اور عزت مجھے روزانہ کے معمول سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کوئی نیکی ہے تو اللہ اور عزت کی تعریف کرے، کیونکہ اس کی توفیق اللہ اور عزت نے دی ہے۔ ومن وجد غیر ذلک، اگر کوئی اس کے برعکس پاتا ہے، یعنی نیکی نہیں پاتا، کچھ اور پاتا ہے، یا تو فضول کام ہے یا تو گناہ کے کام ہے، کیونکہ فضول کام جن میں گناہ بھی نہ ہو اور ان میں ثواب نہ ہو، یہ بھی انسان کو کوئی فائدے دینے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فمن وجد غیر ذلک، یعنی نیکی کے علاوہ، خیر کے علاوہ کچھ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، کیونکہ یہ گناہ، یہ فضول چیزیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ نیکی اللہ اور عزت کی توفیق سے تھی اور برائی تمہارے اپنی وجہ سے تھی۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے اللہ اور عزت کے جلال کے بارے میں، اللہ اور عزت کی بے نیازی کے بارے میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے ذہن میں، بہت ہی آسان حدیث ہے، الفاظ بھی بہت آسان ہے، اس کو چاہیے کہ یاد رکھیں، اور اللہ اور عزت کی جو جلال ہے، عظمت ہے، اس کی معرفت رکھیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، اور ان تمام چیزوں کو خود بھی یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں میں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق فرمائیں۔ جناب اللہ رب العزت سے دعا، اللہ ہمیں اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی، عقیدہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟